کوچہ قصہ خوانی اور بی بی جان کا گھر۔ یہ قصہ پشاور کے مشہور اور قدیم بازار کوچہ قصہ خوانی کا ہے۔ اس بازار کی گلیوں میں ایک پرانا ویران گھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک خاتون کی روح رہتی ہے۔ اس خاتون کا نام بی بی جان تھا۔ بی بی جان ایک روحانی شخصیت تھیں۔ بی بی جان کوچہ قصہ خوانی میں ایک بہت ہی خوبصورت اور امیر خاتون تھیں۔ وہ تنہا رہتی تھیں اور ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بی بی جان بہت نیک اور رحم دل تھیں، لیکن ایک رات ان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چوروں نے نہ صرف ان کا سارا مال اور اسباب لوٹا بلکہ انہیں بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بی بی جان کی روح اس گھر میں بھٹکتی رہتی ہے۔ جو بھی شخص اس گھر کے قریب سے گزرتا ہے وہ ایک عجیب و غریب خوفناک واقعے سے گزرتا ہے۔ اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ رات کے وقت لوگ اکثر ایک سایہ دیکھتے ہیں جو گھر کی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سایہ بی بی جان کا ہے، ایسا لوگ سوچتے ہیں۔ ایک دن علاقے کا ایک لڑکا تھا جس کا نام ارشد تھا۔ ارشد کافی اس گھر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی بی بی جان کی روح اس گھر میں رہتی ہے، کیونکہ ارشد نے بی بی جان کے متعلق بہت سی قصے کہانیاں سن رکھی تھیں، ان کی روحانیت، ان کی نیکی کے بارے میں، ان کی رحم دلی کے بارے میں۔ جب ارشد کو یہ پتہ لگا کہ اس گھر میں ان کی روح آج بھی رہتی ہے تو ارشد کے لیے یہ ایک چیلنج بن چکا تھا۔ وہ بی بی جان کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا۔ ایک رات ارشد اس گھر کے آگے سے گزرا۔ رات کا وقت تھا اور وہ اس گھر میں جانا چاہتا تھا۔ گھر میں جانے کے لیے اسے اپنے گھر کے ساتھ والے چھت کا استعمال کرنا تھا۔ بی بی جان کا گھر اور ارشد کے گھر کے درمیان میں صرف ایک گھر کا فاصلہ تھا۔ وہ اس گھر کی چھت سے پھلانگ کر بی بی جان کی گھر کی چھت تک پہنچ گیا۔ جیسے وہ اس گھر کی چھت تک پہنچا تو وہ بالکل اکیلا تھا۔ چاند کی چاندنی تھی اور اب وہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اندر بہت سناٹا تھا اور وہاں ایک عجیب سی ایک سمیل آ رہی تھی، ایک بوسیدہ لکڑی کی سمیل۔ گھر کے اندر جو لکڑیوں کا سامان تھا اس کی سمیل تھی وہ جیسے گھر کے اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ گھر کا ایک کمرہ جس کو تالا لگا کر بند کیا ہوا ہے اور ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی کمرے کے اندر گیا ہو۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ تھوڑا اور کھلا جس سے ارشد نے کہا کہ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا اور اب میں اس کمرے کے اندر داخل ہونے لگا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بی بی جان شاید میرے ساتھ ہو۔ میں ان کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا تھا۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اچانک سے کمرے کے دروازے کی دوبارہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک نرم اور دھیمی اور بہت شفیق آواز سنائی دی۔ تم کون ہو اور اس گھر میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ارشد ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت خاتون بالکل اس کے سامنے کھڑی ہیں جو کہ سفید لباس میں ہیں۔ اس نے بہت ہمت کی۔ انہوں نے سفید دوپٹہ، ہلکے فروزی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنی تھی۔ میں اس گھر میں رہنے کا تجربہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ بات بہت ڈرتے ہوئے ارشد نے کہا۔ خاتون اب بالکل اس کے قریب آ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا یہ گھر میرا ہے اور میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ارشد نے جب یہ ساری باتیں سنی اب اس کے جو کندھے تھے وہ بھاری ہونے لگے۔ خاتون کا قد دراز ہونے لگا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کے ہاتھ بہت عجیب لگ رہے تھے، بہت موٹے اور بالکل سفید رنگ کے، یوں مانو جیسے ان کے اندر خون نام کا ایک قطرہ نہ ہو۔ ارشد اب اور ڈرنے لگا اور خاتون مزید لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ ارشد وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً صبح 8 بجے کے قریب ارشد کے گھر والے اسی گھر کی چھت سے پھلانگ کر جب بی بی جی کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس کو اسی کمرے کے اندر بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ ارشد پیلا زرد ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں اتنا کمزور اور بوڑھا لگ رہا تھا کہ اس کے گھر والے ڈر چکے تھے۔ ارشد اب اپنے جو اس کے گھر والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اس کو سہارا دیا، بڑی مشکل سے اٹھایا، اس کی
فیس کے اوپر پانی پھینکا، اسے کچھ ہوش آئی، اور جب وہ اٹھا تو وہ بہت خوف زدہ تھا۔ خوف نے اس کی حالت بری کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ ارشد کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر اسی چھت کی مدد سے دوسری چھت پر لے جا کر اپنے گھر لے کر گئے۔ ارشد کی حالت بہت غیر تھی، اب اس کو ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سہارا اس کے گھر والے بنے، کیونکہ ارشد جب ہوش میں آیا تو بس ایک ہی بات کہتا تھا، میرا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں۔ اور ارشد یہ کہتا تھا کہ مجھے سنبھال لو، کوئی میری جان لے لے گا۔ اور پھر کبھی وہ یہ کہتا تھا کہ وہ بی بی جان بالکل میرے سامنے کھڑی ہیں، ان کا قد بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ ارشد خوف زدہ تھا، خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ارشد کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا، کیونکہ اگر ارشد کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کرواتے تو اس کی باڈی کے اندر پانی کی اتنی کمی ہو چکی تھی کہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ جب ڈاکٹرز نے ارشد کو دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی چیز سے اتنا خوف زدہ ہوا ہے، بس اس کی جان نہیں نکلی، کیونکہ جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ ارشد کے بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد وہ نارمل ہونے لگا، روٹین پر آنے لگا، لیکن وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ ارشد کے والد کو خواب آیا، اور ان کی خواب میں وہ بی بی جان آئیں، کیونکہ بی بی جان کو ان کے والد صاحب جانتے تھے۔ ان کے والد صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جب رات کو سوئے تو ان کی خواب میں بی بی جان آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے بیٹے نے بہت گستاخی کا کام کیا ہے، وہ میرے گھر کے اندر آیا، وہ بھی میری اجازت کے بغیر، میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے گھر کے اندر رہتی ہوں، اور آئندہ محلے کا کوئی بھی شخص میرے گھر کے اندر نہیں آئے گا، اور اگر وہ آئیں گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بات کہہ کر بی بی جان ان کی خواب سے چلی گئیں۔ ارشد کے والد جب صبح اٹھے تو بہت ڈرے ہوئے تھے، اور اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کے ان نیک برگزیدہ بزرگ سے بھی معافی مانگو، وہ اللہ کی نیک ولی تھیں، اور وہ اپنے گھر سے بہت اٹیچ تھیں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارشد کی طبیعت اگلے دن پھر بگڑنے لگی۔ ارشد نارمل ہو کر پھر بیمار ہو گیا، شاید بی بی جان اس سے ناراض تھیں۔ پھر کسی بڑے بزرگ کو بلایا گیا اور ان سے مشورہ لیا گیا کہ آخر ہم ارشد کو کیسے ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی جان کے گھر کے پاس جاؤ اور ان سے ہم کلام ہو کر معافی مانگو، دوبارہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ وہ بزرگ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ ارشد کے ساتھ اسی گھر کے باہر جا کر کھڑے ہوئے، اور وہاں پر بلند آواز میں معافی مانگی گئی۔ ارشد نے بھی معافی مانگی، اور جیسے ہی ارشد نے معافی مانگی تو گھر کی ایک ونڈو جو کئی سالوں سے کھلی ہوئی تھی اس کو کسی نے زور سے بند کیا، جس پر ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ ارشد کو معافی مل چکی ہے۔ ارشد نے اس کے بعد، ارشد تو کیا محلے کے کسی انسان نے بھی اس گھر میں جانے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ بی بی جان اپنے اس گھر میں اللہ کے حکم سے شاید موجود ہیں اور اسی گھر میں رہتی ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے پردہ کر چکی ہیں۔ بی بی جان کی زندگی کے بھی بہت سے واقعات تھے۔ ارشد کا کہنا تھا کہ جب وہ حیات تھیں تو ان کے بہت سے واقعات تھے جس میں ان کے پاس جنات کا آنا عام تھا۔ ان کے پاس جنات آتے تھے اور ان سے آ کر بہت سا علم سیکھتے تھے۔ بی بی جان حافظ قرآن تھیں، علم رکھتی تھیں قرآن پاک کا، بہت سے لوگوں کا علاج کرتی تھیں۔ بہت سے جن ان کے پاس آتے تھے۔ ان کے گھر کے اندر ایک درخت تھا جس پہ جنات رہتے تھے، اور وہ بی بی جان کے پاس آتے تھے۔ جب بی بی جان محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں تو وہ جنات ان کا قرآن پاک سنتے تھے، اور اپنے کئی بچوں کو انہوں نے بی بی جان سے حافظ بھی بنایا۔ ماشاءاللہ یہ بڑے ایک اعزاز کی بات ہے انسان کے لیے۔ اور پھر جیسے بی بی جان کے ساتھ مس ہیپ ہوا کہ ان کے گھر میں چوری ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کہانی ارشد کی تھی، اور ارشد نے پشاور کی یہ سٹوری تھی جو کہ انہوں نے بتائی۔ ارشد ایک اور بھی سٹوری پشاور سے ریلیٹڈ بتانا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے ذکر کیا ایک قلعے کا، ایک قلعہ جس کو قلعہ بالا حصار کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پشاور کے قلعے کے اندر ایک فوجی جنرل کی روح رہتی ہے، ابھی بھی رہتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں نقشہ پکڑے اس قلعے کے اندر رہتا ہے، اور وہ انتقام لینا چاہتا ہے، انتقام کے انتظار میں ہے۔ اس کہانی کے متعلق بھی ارشد کا کہنا ہے کہ بہت سال پہلے جب سکھ فوج نے پشاور پر حملہ کیا تھا، اس وقت قلعہ بالا حصار میں ایک بہت ہی بہادر اور وفادار فوجی جنرل رہتا تھا
اس کا نام شہید خان تھا۔ شہید خان نے قلعے کو بچانے کے لیے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ایک دوسرے جنرل نے ان کو دھوکہ دیا اور قتل کر دیا۔ دھوکے باز جنرل نے خود کو قلعے کا بادشاہ بنانے کی نیت سے شہید خان کو شہید کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شہید خان کی روح اسی قلعے کے اندر بھٹک رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے، جو کہ وہاں کے مقامی ہیں، اس دھوکے باز جنرل نے اپنے انتقام کے لیے اس کو شہید کر دیا اور قلعے کا بادشاہ بن بیٹھا۔ لیکن ایک عجیب و غریب واقعے نے اس دھوکے باز جنرل کی بھی جان لے لی۔ اس کے بعد قلعے کے اندر آج تک کوئی نہیں گیا، کیونکہ قلعہ اسیب زدہ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر اس جنرل کی روح بھٹکتی ہے اور وہ رات کے ٹائم لوگوں کو نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق جب وہ قلعے کے اندر رات کے ٹائم داخل ہوئے اور قلعے کی حقیقت جاننی چاہی، تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے اور قلعے کے بالکل اندرون حصے میں چلے گئے، تو ان کو ادھر ایک فوجی نظر آیا۔ اس فوجی کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور ایک نقشہ تھا۔ جب انہوں نے اس فوجی کا پیچھا کیا تو وہ فوجی ان کو مزید قلعے کے اندر لے کر جانا چاہ رہا تھا اور وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جب وہ بالکل قلعے کے اندرون حصے تک پہنچ گئے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب ان کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ وہ لوگ بہت ڈر گئے اور ان کو ایک عجیب سی آواز آئی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج بھی انتقام کی آگ میں بھڑک رہا ہوں اور میں اپنی انتقام کی آگ کو ضرور بجھاؤں گا۔ میں ان تمام لوگوں سے اپنا بدلہ لوں گا جو بھی اس قلعے میں آنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم لوگ مقامی لوگ ہو۔ اگر تم لوگ میرے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آتے یا اس میں رہنے کے لیے آتے تو میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ میرا یہ پیغام ہر کسی کو دے دو، اگر اس قلعے کے اندر آؤ گے تو مارے جاؤ گے، آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ اور اس کے بعد وہ فوجی وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ جو لوگ اندر گئے تھے وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن اس رات کو وہ کبھی بھی بھول نہیں پائے۔ ایک فوجی، ایک جوان لڑکا جو کہ شکل سے کافی سخت طبیعت کا لگتا تھا، اب اس کے چہرے پر کافی ہیبت تھی۔ اور پھر اس کے بعد قلعے کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ قلعہ بھی اسیب زدہ ہے۔ پشاور میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جو کہ اسیب زدہ ہیں اور زد عام ہیں کہ ان کے اندر جانے سے لوگوں کے اوپر بہت سی آفتیں اور بلائیں آتی ہیں، لیکن اب لوگ اس کے اندر نہیں جاتے کیونکہ وہاں پر اسیب زدہ فوجی جنرل کا سایہ پھرتا ہے جو کہ انتقام کے لیے آج بھی ادھر بھٹک رہا ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں ارشد کہتے ہیں جو کہ پشاور سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ پشاور سٹی کو کبھی بھی وزٹ کریں تو ان جگہوں سے دور رہیں، کیونکہ ان جگہوں پر بہت اسیب اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو نقصان دے سکتی ہیں۔ یہ تو کہانی تھی پشاور کی، لیکن پشاور کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایسے مقامات ہیں اور یہ چیزیں انسانوں کو نظر بھی آتی ہیں۔ جب وہ چاہتی ہیں تو اللہ کے حکم سے انسان کو نظر آتی ہیں اور اپنا آپ اس لیے دکھاتی ہیں کہ لوگ ادھر مت جائیں، کیونکہ وہاں پر ان کی جگہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو کبھی ایسی کسی جگہ کا پتہ لگے جہاں پر جنات ہیں، اسیب ہیں، تو بالکل بھی بہادری مت دکھائیں اور ایسی جگہوں پر مت جائیں۔ اگر ایک دفعہ یہ چیزیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو عمر بھر آپ کا وہ جو پیچھا ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن ان کے برے اثرات اس انسان کے اوپر اس کی زندگی تک رہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔